ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پلیز مجھے اندر جانے دیں، میں ایک بار صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ وہ کافی دیر سے چوکیدار کی منت کر رہی تھی، لیکن وہ بے حس بنا کھڑا تھا۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، واپس چلی جاؤ۔ یہاں پر کھڑے ہو کر تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ صاحب تم سے کبھی نہیں ملیں گے، تمہارے باپ نے چوری کی ہے۔ صاحب کو بے ایمان لوگ بالکل پسند نہیں، وہ تمہارے باپ کو لازمی سزا دیں گے۔ چوکیدار غصے سے اس کر بول کر جانے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی وہیں پر کھڑی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر ابھی وہ واپس چلی گئی تو کبھی بھی اپنے ابا کو نہیں چھڑوا سکے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کا مالک کتنا بے حس اور ظالم انسان ہے۔ پتہ نہیں ابا کس حال میں ہوں گے، اس ظالم انسان نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ وہ وہیں پر کھڑی آنسو بہاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، لیکن اسے کسی بھی چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ بس اپنے ابا کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یقیناً ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی گرمی میں کھڑی رہتی کہ چوکیدار نے اچانک ہی اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کی بات سن کر تو پہلے اسے یقین ہی نہیں آیا، لیکن پھر اس کے دوبارہ سے بولنے پر وہ تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ حویلی اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ یقیناً اسے بنانے والے نے بہت محنت کی تھی۔ اپنے ابا کے اتنے سالوں سے یہاں کام کرنے کے باوجود آج وہ پہلی بار اس حویلی میں قدم رکھ رہی تھی۔ اس نے ابا سے حویلی کی خوبصورتی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن آج پہلی بار اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس کو کافی ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ ظالم انسان اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، لیکن ابا کا سوچتے ہی اس کا ڈر کہیں سو گیا تھا۔ وہ بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بالکل اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ سامنے بیٹھا پرشوق نظروں سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ امیمہ اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ جلدی بولو، تم نے کیا بات کرنی ہے؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر بدر غازان بولا، صاحب میرے ابا چور نہیں ہیں، آپ پلیز انہیں چھوڑ دیجئے۔ میرا یقین کریں، وہ کبھی بھی چوری نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی گڑ گڑاتے ہوئے بولی، میں تمہاری بات کا بھروسہ کیسے کروں؟ ان کی وجہ سے مجھے اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، وہ نقصان کون پورا کرے گا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سکون سے بولا، دیکھیں آپ کا جو بھی نقصان ہے میں پورا کر دوں گی۔ آپ مجھے جو بھی کرنے کو کہیں گے میں لازمی کروں گی، بس آپ میرے ابا کو چھوڑ دیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک بات چل رہی تھی کہ اسے کسی طرح ابا کو اس ظالم انسان کی قید سے چھڑانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ کو چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، اور ہاں یاد رکھنا تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے بولا، کیسی شرط؟ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس آپ میرے ابا کو چھوڑ دیں۔ امیمہ اس کی بات سن کر بے تابی سے بولی، پہلے میری شرط تو سن لو۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اس کو اچانک اتنے قریب دیکھ کر امیمہ ایک لمحے کے لیے ڈر گئی۔ تمہیں آج کے آج میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اس کے بدلے میں تمہارے باپ کو چھوڑ دوں گا۔ بدر اس کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیتا ہوا بولا، صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ میں بچپن سے کسی اور کی منگ ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی شرط سن کر وہ کانپتے ہوئے بولی، تم صرف میری ہو، خبردار کسی اور کا نام بھی اپنی زبان پر لائی۔ شدید طیش میں آ کر وہ بے ساختہ اسے کھینچتے ہوئے اپنی باہوں میں کر گیا۔ امیمہ اس کی گرفت میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، لیکن اس کے اندر بدر غازان کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اکیلے یہاں پر آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس کے حصار میں کھڑی حویلی سے جانے کے طریقے سوچ رہی تھی، لیکن وہ شاید یہ بات نہیں جانتی تھی
کہ اس کی قید سے رہائی پانا آسان نہیں تھا۔ بوا، بوا جلدی سے آئیے یہاں پر۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے صوفے پر بٹھا کر اپنی خاندانی ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ فوراً سے آ گئی۔ اب اس کا خیال رکھنا، بس میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اور ہاں، تم یہاں سے بھاگنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ بوا کو اس کا خیال رکھنے کا بول کر امیمہ کو دھمکی لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ امیمہ بیٹا، ناشتہ تیار ہے تو لے آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہو گیا تو صاحب غصہ ہو جائیں گے۔ خالد صاحب اپنی بیٹی کو آواز دیتے ہوئے بولے۔ ابا تھوڑا صبر کرو، بس 2 منٹ، لا رہی ہوں، وہ کچن سے ہی اونچی آواز میں بولی۔ ایک تو میں آپ کے صاحب سے بہت تنگ ہوں، جب دیکھو گھوڑے پر سوار رہتے ہیں، انسان تھوڑا لیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ لگاتے ہوئے ساتھ میں اونچا اونچا بول رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کا صاحب بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے ابا ہر وقت جلدی میں رہتے تھے۔ ابھی بھی وہ تھوڑا سا ناشتہ کر کے حویلی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ابا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری پڑھائی مکمل ہوتے ہی آپ یہ نوکری چھوڑ دیں گے۔ میں نہیں چاہتی اس عمر میں آپ اتنی بھاگ دوڑ کریں۔ اب آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، جیسے میری بیٹی کہے گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اب میں چلتا ہوں، اگر لیٹ ہو گیا تو صاحب غصہ ہوں گے۔ ہاں میں جانتی ہوں وہ وقت کے کتنے پابند ہیں، وہ ان کی بات سن کر چڑھتے ہوئے بولی۔ امیمہ کو اس شخص پر کافی غصہ آتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وقت کا پابند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، اس کو ہر چیز وقت پر چاہیے ہوتی تھی۔ اس کی آج تک بدر غازان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ اسے بس نام کی حد تک جانتی تھی۔ پورے گاؤں میں وہ کافی ظالم مشہور تھا، ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ ایک ابا ہی تھے جو اس کی ہمیشہ تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ پتہ نہیں انہیں اس میں ایسا کیا نظر آتا تھا کہ وہ اسے اتنا پسند کرتے تھے۔ وہ لاشعوری طور پر اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے جلدی جلدی گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا جسے سنوارنے میں وہ اپنا سارا دن لگا دیتی تھی۔ 5 سال پہلے کینسر سے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کے علاج کے لیے بدر غازان نے کافی مدد کی تھی۔ تب سے ہی خالد صاحب اس کے بہت مشکور تھے۔ اپنی ماں کی وفات کے وقت وہ 13 سال کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ امیمہ کو پڑھنے کا بچپن سے ہی کافی شوق تھا۔ دوسرا، خالد صاحب بھی اسے پڑھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بیٹے کے نہ ہونے کا غم نہیں منایا تھا۔ ان کے لیے ان کی بیٹی ہی سب کچھ تھی۔ جب بھی کوئی ان سے بیٹا نہ ہونے کا افسوس کرتا تو وہ اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے کہ میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے، اور وہی کل مجھے میرا بیٹا بن کر دکھائے گی۔ امیمہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی جو اسے اتنا پیار اور محبت کرنے والا باپ ملا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ کے قریب تھی۔ خالد صاحب اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی اسے کافی لاڈ پیار سے پالا تھا۔ ان کی اتنی محبت کا امیمہ نے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ بچپن میں ہی اس کا رشتہ اس کے چچا کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ اس کے چچا کا گھر ساتھ میں ہی تھا۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، فاطمہ، اور امیمہ ہم عمر تھی، جس وجہ سے ان دونوں میں کافی دوستی بھی تھی۔ عمر ان دونوں سے 4 سال بڑا تھا۔ میٹرک کے بعد وہ شہر چلا گیا تھا اور وہاں پر ہاسٹل میں رہتا تھا۔ سال میں 1 دفعہ ہی وہ چھٹیوں میں واپس آتا۔ بچپن سے ہی امیمہ کی اماں نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ عمر کی دلہن بنے گی۔ فاطمہ بھی ہر وقت اپنے بھائی کا نام لے کر اسے تنگ کرتی رہتی۔ اسے عمر بہت پسند تھا۔ وہ دھیمے مزاج کا سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ امیمہ نے اسے کبھی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے لڑکوں کے برعکس وہ کھیل کود سے زیادہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی خواب تھا، وہ ایک بہت بڑا سرجن بننا چاہتا تھا، اور اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا تھا۔ فاطمہ اور امیمہ نے میٹرک گاؤں کے اسکول سے ہی کیا تھا۔
امیمہ جتنی زیادہ پڑھائی میں اچھی تھی، فاطمہ اتنی ہی نکمی تھی۔ اسے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا، وہ بس امیمہ کی وجہ سے ہی اسکول جاتی تھی اور مارے باندھے پیپروں میں پاس ہو جاتی۔ کالج مکمل کرنے کے بعد فاطمہ نے تو آگے پڑھنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ اس کی ضد دیکھ کر کسی نے بھی اس پر زور نہیں دیا، جبکہ امیمہ نے آگے پرائیویٹ پڑھنے کا سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ ابا اسے کبھی بھی ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ خود بھی ہاسٹل نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے وہاں کے ماحول کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، اور دوسرا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابا گھر میں اکیلے رہیں۔ امیمہ، یار کہاں ہو تم؟ ابھی وہ صفائی کر کے تھوڑی دیر آرام کرنے بیٹھی ہی تھی کہ دیوار کے دوسری طرف سے اسے فاطمہ کی آواز آئی۔ ایک تو یہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے بھی مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ اونچی آواز میں بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں فاطمہ دیوار پر لٹکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بولو، اب کیا ہو گیا؟ تم سے صبر نہیں ہو رہا؟ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ یار کچھ نہیں، وہ بس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اتنی سی بات پوچھنے کے لیے تم مجھے آوازیں دے رہی ہو؟ انسانوں کی طرح دروازوں سے کیوں نہیں آتی؟ چچی نے تمہیں یوں دیوار پر لٹکے دیکھا تو بتائیں گی۔ وہ فاطمہ کو دیکھتے ہوئے بولی، تم اس کی فکر مت کرو، اماں اندر ہیں، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ کیا نہیں پتہ چلے گا؟ چچی کی آواز سن کر فاطمہ کی ساری بہادری ختم ہو گئی تھی۔ اماں آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ بوکھلائی آواز میں بولی۔ نکمی لڑکی، میں نے تمہیں کام کرنے کو بولا تھا، لیکن تم یہاں دیوار پر بندروں کی طرح لٹک رہی ہو۔ فوراً سے نیچے آؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنی جوتی سے تمہاری اچھی طرح تواضع کروں۔ اپنا جوتا اٹھا کر وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ انہیں اس کا بندروں کی طرح دیوار پر لٹکنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن وہ بھی بہت ڈھیٹ انسان تھی، ہر بار جوتا کھا کر بھی نہیں سدھرتی تھی۔ جوتے کی دھمکے سن کر فاطمہ اگلے ہی لمحے نیچے تھی، جبکہ امیمہ اس کی تیزیاں دیکھ کر ہنستے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کافی دیر تک فاطمہ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اندر آ کر وہ سکون سے بیٹھ گئی۔ ابا نے اب شام تک آنا تھا۔ برسوں سے ان کا یہی معمول تھا، وہ صبح سویرے حویلی کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کی واپسی شام کو ہوتی تھی۔ وہ سالوں سے حویلی میں چوکیدار تھے، ان کا شمار حویلی کے کافی پرانے ملازمین میں ہوتا تھا۔ وہ اپنے کام کے ساتھ بہت وفادار تھے، جس وجہ سے بدر غازان بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ خاموشی سے انہیں سر جھکائے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا خالد؟ سب خیریت تو ہے؟ جو تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ جی صاحب، وہ مجھے کل کی چھٹی چاہیے۔ وہ اسی طرح نظر جھکائے آہستہ آواز میں بولے۔ چھٹی لینے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ جانتا تھا کہ جب تک کوئی ضروری بات نہ ہو وہ چھٹی نہیں کرتے۔ وہ صاحب، مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ شہر اس کا داخلہ کروانے جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو لازمی بتانا۔ نہیں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے پہلے ہی میرے اوپر بہت احسانات ہیں۔ وہ اس کی طرف دے کر عاجزی سے بولے۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اس طرح مت بولا کریں، مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ انداز میں بولتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آج اس کے آفس میں بہت اہم میٹنگ تھی۔ اپنے کام کے معاملے میں وہ کافی سخت تھا، تھوڑی سی بھی غلطی اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی غلطی پر وہ اپنے ورکرز کو جاب سے نکال دیتا تھا۔ سارے آفس میں اس کا غصہ کافی مشہور تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑی سی عمارت کے سامنے آ کر رکی تو وہ اپنے مخصوص انداز میں باہر نکلا۔ چوکیدار کے سلام کا جواب دے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی آنے کی خبر سنتے ہی سب لوگ تیزی سے اپنی جگہوں پر بیٹھنے لگے۔ جانتے تھے کہ اسے ذرا سی بھی بے ترتیبی پسند نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ نعمان کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے آفس آ رہا تھا، ورنہ اس کا زیادہ وقت گاؤں میں ہی گزرتا تھا۔ نعمان اس کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔ آج کل وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں پھر بدر ہی آفس سنبھالتا۔ سارے کام نپٹا کر
جب وہ فارغ ہوا تو عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ گاؤں یہاں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، لیکن تھکن کی وجہ سے اس نے اپنے شہر والے گھر میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ گھر آ کر وہ فریش ہو کر سونے چلا گیا۔ کھانا وہ باہر سے کھا کر آیا تھا۔ تھکن کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا نعمان کی کال آ رہی تھی۔ دوسری نظر گھڑی پر ڈالی جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ تم کیا کر رہے تھے جو اتنی دیر سے کال اٹینڈ کی؟ اس کے فون اٹھاتے ہی نعمان بولا۔ ایک شریف آدمی رات کے 3 بجے کیا کر رہا ہوگا؟ اس کی بے تکی بات سن کر وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ کال کیوں کی ہے تم نے؟ کوئی کام تھا؟ نہیں یار، ایسے ہی بور ہو رہا تھا تو سوچا تمہیں کال کر لوں۔ آگے سے وہ ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے بولا۔ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ایک میں ہی تمہیں ملا تھا، فالتو میں میری نیند خراب کر دی۔ وہ غصے سے بولتا ہوا فون بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ اب نیند آنا بہت مشکل ہے۔ جب کافی دیر تک وہ دوبارہ سو نہیں پایا تو دل ہی دل میں نعمان کو کوستے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف چھائی خاموشی اس کی اعصاب پر اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بدر غازان اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی لاڈلا تھا۔ اسی لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کافی ضدی ہو گیا تھا۔ نعمان اس کا بچپن کا دوست تھا۔ ان دونوں کی دوستی اسکول میں ہوئی تھی، جو دن بدن مضبوط ہوتی گئی۔ اس کی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں انجوائے کر رہا تھا۔ اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ فارغ وقت میں وہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے نکل جاتا۔ نعمان ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن اس کی پرسکون زندگی میں دراڑ تب پڑی جب اسے اپنے ماں باپ کے انتقال کی خبر ملی۔ کالج ختم ہونے کے بعد وہ چھٹیوں میں ہمیشہ کی طرح گھومنے نکل گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نعمان اس کے ساتھ ہی تھا۔ ابھی انہیں وہاں 1 دن ہوا تھا کہ حویلی سے آنے والی فون کال نے اس کی زندگی بدل دی۔ اچانک اپنے ماں باپ کو کھونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس کے اوپر کافی ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ زمینوں کے سارے کام اسے اکیلے ہی سنبھالنے پڑتے تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ زمینوں کے معاملات سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ اس دوران نعمان نے ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی بہت مدد کی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ بدر اب ایک روبوٹ بن گیا تھا۔ اسے اپنا کام وقت پر چاہیے ہوتا تھا۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی ان دونوں نے بزنس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ بزنس کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا، لیکن ہر ہفتے وہ آفس کا چکر لازمی لگاتا۔ اپنے مزاج کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سب لوگوں میں مغرور اور ظالم مشہور ہوتا گیا، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں کی باتیں ایسے نظر انداز کر دیتا جیسے وہ کسی اور کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں۔ اس کی بے رنگ زندگی دیکھ کر نعمان اکثر اسے شادی کرنے کا مشورہ دیتا تھا، جسے وہ بڑی سہولت کے ساتھ ٹال دیتا۔ فضا میں فجر کی اذانوں کی آواز گونجی تو وہ ہوش میں آیا۔ نماز پڑھ کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے لیٹ گیا۔ دوپہر کے وقت اس کی میٹنگ تھی۔ اس کا ارادہ میٹنگ ختم کر کے سیدھا گاؤں کے لیے نکلنے کا تھا۔ ویسے بھی کل تک نعمان نے آ جانا تھا۔ میٹنگ نپٹا کر وہ سیدھا گاؤں کے لیے نکل گیا۔ حویلی پہنچا تو عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ سیدھا زمینوں کے کام سے نکل گیا تھا۔ ابا، آپ نے اپنے صاحب سے کل کی چھٹی لی ہے؟ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ فوراً سے پوچھ بیٹھی۔ سارا دن وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ پتہ نہیں انہیں چھٹی ملے گی بھی یا نہیں۔ عمر یہاں پر نہیں تھا، ورنہ اسی کے ساتھ شہر چلی جاتی۔ اب مجبوراً اسے ابا کو تنگ کرنا پڑ رہا تھا۔ ہاں، تم پریشان مت ہو، مجھے چھٹی مل گئی ہے۔ ہم کل صبح ہی شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ نہ جانے وہاں پر کتنا وقت لگ جائے، شام سے پہلے واپس بھی آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے ابا، آپ پریشان مت ہوں، میں صبح جلدی اٹھ جاؤں گی۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ باپ بیٹی خاموشی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دسترخوان پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی کھانے کے وقت فضول کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً سے برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی۔
اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر باہر آئی تو خالد صاحب سو چکے تھے۔ انہیں ہمیشہ سے ہی جلدی سونے کی عادت تھی، جبکہ وہ خود تھوڑا لیٹ سوتی تھی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہ عمر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج کل اس کی ہاؤس جاب چل رہی تھی۔ چچی چاہتی تھی عمر کی ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ وہ اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں حسین خواب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس نے عمر کو ہمیشہ اپنے ہمسفر کے طور پر دیکھا تھا۔ وہ اسے بچپن سے ہی بہت پسند تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں اسے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا، جبکہ باقی سب کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا تھا۔ اسے آج تک اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ سونے کی تیاری کرنے لگی۔ عمر کی طرح وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ یہ خواہش اپنی ماں کو کینسر سے مرتے دیکھ کر ہوئی تھی، لیکن جانتی تھی کہ اس کا باپ اتنی مہنگی پڑھائی کے خرچے نہیں اٹھا سکتا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے سامنے عمر کی مسکراتی ہوئی تصویر آ گئی، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ معصوم لڑکی نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اس بات سے انجان کہ قسمت نہ جانے اس کے لیے کیا سوچ کر بیٹھی ہے۔ صبح اس کی آنکھ الارم کی آواز پر کھلی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ تیزی سے ناشتے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ تب تک ابا بھی اٹھ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اسے دروازہ بند کرنے کا بول کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ گھر کے کام نپٹانے لگی۔ وہ بہت زیادہ صفائی پسند تھی، ذرا سی بھی گندگی اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ابا کے آنے تک وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی تیاریوں میں لگ گئی، اور پھر ٹھیک 8 بجے وہ لوگ شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ ہمیشہ ہی گاؤں کے پرسکون ماحول میں رہی تھی۔ اسے یہاں کا ماحول بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، جہاں ہر کوئی اپنے آپ میں مصروف تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد ابا اسے بازار لے گئے تھے۔ وہاں سے اپنی پسند کی خریداری کرنے کے بعد وہ دونوں واپس گاؤں کے لیے نکل گئے۔ ابا، آپ کو پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں۔ میرا آگے پڑھنے کا خواب پورا ہونا جا رہا ہے۔ دیکھنا، جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوگی میں آپ کو حویلی میں کام نہیں کرنے دوں گی۔ وہ پرجوش سی انہیں اپنے آگے کے منصوبے بتا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھے مسکراتے ہوئے اس کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اپنے باپ کے ہوتے ہوئے نوکری کے لیے خوار ہو۔ وہ جیسے ہی خاموش ہوئی وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولے، ابا آپ ایسی باتیں نہ کریں، میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میری بچی، نوکریاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ ویسے بھی میں نے سوچ لیا ہے، اب جلد ہی بھائی صاحب سے شادی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ کب ان کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ انہیں تو بس ابھی کل کی ہی بات لگتی تھی جب وہ رونق بکھیرنے ان کی زندگی میں آئی تھی۔ اس کی پیدائش پر انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا تھا۔ وہ ان کے گھر کی رونق تھی۔ وہ جب بھی اس کی شادی کا سوچتے تو یوں ہی اداس ہو جاتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ ہر لڑکی کو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے۔ باتوں باتوں میں ان دونوں کو پتہ ہی نہ چلا کب وہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے۔ گاڑی والے نے انہیں وہیں پر اتارا تھا۔ آگے 15 منٹ کا پیدل راستہ تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل رہے تھے کہ اچانک ہی ان کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ وہ فوراً سے سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی، جبکہ ابا اس گاڑی والے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ شاید وہ اسے جانتے تھے۔ ویسے ابا، یہ کون تھا؟ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ گاڑی کے جاتے ہی وہ ابا سے تجسس کے مارے پوچھنے لگی۔ یہ میرے صاحب تھے۔ کیا وہی جن کا دماغ ہر وقت آسمانوں پر پہنچا رہتا ہے؟ ابا، آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا نا، میں ان سے 2 ہاتھ ہی کر لیتی۔ بیٹا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ ایک اچھے انسان ہے۔ تم پتہ نہیں کیوں ہر وقت ان کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ بری بات ہے، ایسے کسی کے بارے میں نہیں بولتے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے تیز تیز چلنے لگے، جبکہ وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ وہ کیسا ہوگا۔ اتنے سال گاؤں میں رہنے کے باوجود اس نے آج تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی اسے ملنے کا کافی شوق تھا۔
پورے گاؤں میں وہ کافی مغرور اور ظالم مشہور تھا۔ یہ بات اس نے دوسروں سے ہی سنی تھی، براہ راست اس کی آج تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک واحد ابا ہی تھے جو اس کے حق میں بولتے تھے۔ گھر پہنچنے تک وہ اس کے بارے میں بھول چکی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ کھانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ ابا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے چلے گئے۔ اتنے لمبے سفر کی وجہ سے وہ کافی تھک چکے تھے۔ چھوٹے موٹے کام نپٹاتے ہوئے اسے مغرب کا وقت ہو گیا۔ آج تو اس کی فاطمہ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کل اس کے گھر جانے کا سوچا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ اپنے معمول کے مطابق چائے کا کپ لیے کھڑکی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کو سونے سے پہلے چائے پینے کی عادت تھی۔ آہستہ آہستہ چائے پیتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں گم آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار چھٹیوں میں وہ بھی نہیں آیا تھا۔ شاید اپنی ہاؤس جاب کی وجہ سے وہ کافی مصروف تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھکن کی وجہ سے وہ فوراً ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک ڈیرے میں بیٹھا خاموشی سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے پرواہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ صاحب، کافی لیٹ ہو گیا ہے، آپ کو اب گھر جانا چاہیے، اس کا خاص ملازم اس کے پاس آتا ہوا بولا تو وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ صاحب، میں کہہ رہا تھا کافی وقت ہو گیا ہے، اب آپ کو گھر جانا چاہیے۔ ملازم نے پھر سے اپنی بات دہرائی تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچنے تک وہ اسی طرح گم سم ہی رہا تھا۔ کھانا بھی اس نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا۔ کھانا کھا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج شام کا واقعہ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ زمینوں کی طرف جا رہا تھا کہ اپنے چوکیدار کو دیکھ کر اس نے اپنی گاڑی وہیں پر روک دی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جسے دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ اس سے بات چیت کے دوران اس کی نظر سامنے اٹھی تو اسے لگا کہ وہ سانس لینا بھول گیا ہے۔ وہ لڑکی بے نیاز بنی، اس کے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ پھر وہ جان پوچھ کر کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس لڑکی کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھ کر وہ مجبوراً گاڑی آگے بڑھا گیا، لیکن تب سے ہی وہ اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ وہ لمحوں میں ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے پرسکون ہو گیا۔ صبح ابا کے کام پر جانے کے بعد وہ اپنے ضروری کام نپٹا کر چاچو کے گھر چلی گئی تھی۔ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دستک دیتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم عمر کو دیکھتے ہی دہلیز پر رک گئے۔ نہ جانے وہ کب آیا تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ارے امیمہ بیٹا، تم کب آئی؟ وہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھو۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی کہ چاچو کی آواز پر شرمندہ ہو کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میری بیٹی تو پتہ نہیں کہاں پر مصروف ہوتی ہے کہ اتنے دنوں سے ملنے ہی نہیں آئی۔ چاچو اسے اپنے پاس بٹھائے شکوے کر رہے تھے، جبکہ ان کی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس بار وہ کافی دنوں بعد ان کے گھر آئی تھی۔ چاچو بس ایڈمیشن کی وجہ سے تھوڑا مصروف تھی۔ وہ پرجوش سی بیٹھی انہیں اپنے داخلے کا بتا رہی تھی۔ عمر تو اسے دیکھتے ہی ناگواری سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب کتابوں کو چھوڑ کر تمہیں گھرداری سیکھ لو۔ چاچی کو اس کا آگے داخلہ لینا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ارے بیگم، کیسی بات کر رہی ہو؟ بچی کا شوق ہے پڑھنے کا تو اسے پورا کرنے دو۔ اور ویسے بھی بھابھی کے جانے کے بعد سے سارا گھر اسی نے تو سنبھالا ہوا ہے۔ چاچو اس کی بات سن کر ناگواری سے بولے تھے۔ ان کا اپنی بیگم کا اچانک بولنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ چاچو، فاطمہ کہاں ہے؟ میں تو اس سے ملنے آئی تھی۔ ارے بیٹا، آپ کو نہیں پتا، وہ کل ہی اپنے ماموں کے گھر چلی گئی تھی، اب کچھ دن وہاں رہ کر آئے گی۔ وہ مجھے بتائے بغیر کیسے چلی گئی؟ اسے تو چاچو کی بات سن کر صدمہ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر تک ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ واپس گھر آ گئی تھی۔ غدار لڑکی، تم ایک دفعہ میرے ہاتھ لگو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بناتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ باقی کا سارا وقت اس کا بہت بور گزرا تھا۔ آج اس کے پاس کرنے کو کوئی کام بھی نہیں تھا۔ ابا نے بھی شام تک آنا تھا۔ کھانا کھا کر وہ بستر پر لیٹ گئی کہ شاید اسے نیند ہی آ جائے،
اور پھر نہ جانے کن سوچوں میں گم کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دروازہ بجنے کی آواز پر کھلی تھی۔ یقیناً ابا ہی آئے تھے۔ وہ آج کافی خاموش تھے۔ ابا کیا ہوا؟ اب کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ اسے جب ان کی خاموشی ہضم نہ ہوئی تو بے چینی سے پوچھ بیٹھی۔ نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ آج حویلی میں چوری ہو گئی تھی، بس اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتاتے ہوئے سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ وہ اپنے معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کونسوں دور تھی۔ یہ یقیناً بے وقت سونے کا نتیجہ تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کسی کے دروازہ بجانے کی آواز سن کر وہ ڈر کے مارے اٹھ گئی۔ خالد صاحب اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر کے دروازہ کھولنے چلے گئے۔ ان کے دروازہ کھولتے ہی 2-3 آدمی تیزی سے اندر داخل ہو کر انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ یہ آپ لوگ میرے بابا کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑیں انہیں۔ وہ نازک سی لڑکی پورا زور لگاتے ہوئے اپنے باپ کو ان لوگوں سے چھڑوانے میں مصروف تھی۔ تمہارے باپ نے حویلی میں چوری کی ہے، بدر صاحب نے انہیں لانے کا حکم دیا ہے۔ آپ چھوڑ دیں، میرے ابا ایسے نہیں ہیں۔ لیکن وہ بے حس لوگ زبردستی اس کے ابا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پیچھے وہ اکیلی بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دماغ نے کام کیا تو وہ ننگے پیر بھاگتے ہوئے چاچو کے گھر چلی گئی۔ چاچو پلیز، آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ ابا ایسے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی چوری نہیں کر سکتے۔ ارے لڑکی، ہم لوگ پاگل نہیں جو اس شخص سے برابری کریں۔ ویسے بھی تمہارا باپ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ چچی کو یوں زہر اگلتا دیکھ کر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ چاچو آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ وہ بے بسی سے دوبارہ چاچو کی طرف دیکھتے بولی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ چلو تم اٹھو، یہاں سے اپنے گھر جاؤ اور دوبارہ سے یہاں پر مت آنا۔ وہ اسے زبردستی گھر سے نکالتے ہوئے اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ اسے اپنے ابا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ جو بھی کرنا تھا اسے اکیلے ہی کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے ابا کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ کر وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی، لیکن آنسو اس کی آنکھوں سے اب بھی جاری تھے۔ یوں ہی روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ جائے نماز پر سوئی ہوئی تھی۔ گھڑی پر نظر گئی تو 10 بج رہے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ جلدی سے اپنی چادر لیتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ اتنے سالوں بعد آج وہ اس طرف جا رہی تھی۔ وہ اندر سے کافی ڈری ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ ظالم شخص اس کی بات سنتا بھی یا نہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دور سے ہی اسے حویلی نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ خوبصورت سی حویلی وہاں رہنے والے لوگوں کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لڑکی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ہی حویلی کے قریب پہنچی، چوکیدار اس کے قریب آ کر غصے سے بولا، مجھے صاحب سے ملنا ہے، آپ پلیز انہیں بتا دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ صاحب یوں ہر کسی سے نہیں ملتے، تم جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، انہوں نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوں گے۔ وہ اس کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، لیکن میں بھی آج ان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ ضدی انداز میں بولتے ہوئے وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ اس یوں ضد کرتا دیکھ کر چوکیدار کندھے اچکاتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی تھوڑی دیر میں خود چلی جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ضد کی کتنی پکی ہے۔ اسے وہاں پر کھڑے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ چوکیدار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے اس کا پیغام اندر نہیں پہنچایا تھا۔ بدر غازان آج کافی دیر سے اٹھا تھا۔ رات کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ فجر کی نماز پڑھ کر ہی سویا تھا۔ کل کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اپنے خاص ملازم سے اس نے امیمہ کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرنے کو بولا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سیدھا ہی خالد صاحب سے اس کے رشتے کی بات کرے گا، لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلی
कि वो बचपन से ही किसी की मंगेतर है तो वो बहुत गुस्से में आ गया। अगला काम उसने उमर के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करवाने का किया था। वो उसे डरा धमका कर ये रिश्ता तोड़वाना चाहता था, लेकिन इस बात की नौबत ही नहीं आई थी। उसके बंदे ने जब उसे ये खबर दी कि वो 6 महीने पहले ही अपनी क्लास फेलो से शादी कर चुका है, तो वो एक लम्हे को तो हैरान रह गया और अगले ही लम्हे जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उमर ने अनजाने में उसका काम आसान कर दिया था। उसके बाद हवेली में झूठी चोरी का ड्रामा करके सारा इल्ज़ाम अपने चौकीदार पर डालना उसके बाएं हाथ का खेल था। वो जानता था कि अपने बाप को बचाने के लिए उमैमा उसके पास लाजमी आएगी। नाश्ता करने के बाद वो कमरे में बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। मुलाजमा से पूछने पर उसे यही इत्तला मिली थी कि वो अभी तक नहीं आई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो बड़बड़ाते हुए बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नीचे गई तो उसे शदीद गुस्सा आया। वो न जाने कब से शदीद धूप में खड़ी थी। यकीनन आज उस चौकीदार की खैर नहीं थी। उससे बाद में निपटने का सोचकर वो नीचे की तरफ बढ़ गया। मुलाजमा को उसे अंदर भेजने का हुक्म देकर वो लाउंज में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही वो उसे अंदर आती हुई नजर आई। उसे यूं अपने सामने गिड़गिड़ाता देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अपने मंसूबे के मुताबिक वो उसे निकाह की ऑफ़र कर चुका था, लेकिन जब उसने उसके मुंह से उमर का नाम सुना तो वो गुस्से में आ गया। उसका दिल किया अभी उसे सच बता दे, लेकिन वो जानता था कि इसकी बात पर वो कभी भी एतबार नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी पूरी रजामंदी से उसे अपने निकाह में ले चुका था। निकाह के बाद से ही वो अपने बाप के सीने से लगी रो रही थी। खालिद साहब को वो पहले ही उमर की हकीकत बता चुका था। वो जानता था कि उसने गलत तरीका अपनाया था। इस बात की वो उनसे माफ़ी भी मांग चुका था। वो तो उमर की शादी का सुनकर ही हैरान हो गए थे। उन्हें अपने भतीजे से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, और फिर उनकी रजामंदी से ही उसने उमैमा से निकाह किया था। वो जानता था कि उमैमा को जब हकीकत पता चलेगी तो उससे नाराज़ हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ही उमैमा अपने बाप को साथ लेकर हवेली से चली गई थी। उन दोनों के जाने के बाद वो खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गया। खालिद साहब के कहने पर वो 1 हफ्ते बाद रुखसती करने पर माना था। घर पहुंचने तक वो रोती ही रही थी। उसने अपने बाप को कुछ कहा नहीं तो उसको भी अभी तसल्ली नहीं हुई थी। बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इस तरह रोकर मुझे तकलीफ दे रही हो। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं ज़रा एक काम निपटा कर आता हूँ। अब्बा, मैं बता रही हूँ, आप अब कहीं नहीं जाएंगे। बेटा, वो सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ था। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनके समझाने पर वो खामोश हो गई। उमैमा को तसल्ली देने के बाद वो सीधा अपने भाई के घर गए थे। इस वाक़ये ने उन्हें अपनों के असल रंग दिखा दिए थे। उन्हें अपने भाई से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। भाई साहब, आप यहाँ पर? क्या हुआ? भाभी अंदर आने को नहीं कहेंगी? वो उन्हें हैरान होता देखकर बोले। उनकी बात सुनकर वो बड़बड़ाकर साइड पर हो गई। उन्हें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि बदर ने उन्हें छोड़ दिया है। भाई, आप यहाँ पर? सब खैरियत है ना? हाँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? ज़रा उसे बुलाना। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से ख़त्म कर रहा हूँ। उमर के आते ही वो बग़ैर कोई लिहाज किए बोले। भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सालों पुराना रिश्ता है, ऐसे अचानक कैसे ख़त्म कर सकते हैं? लगता है ज़्यादा पढ़ लिख कर तुम्हारी बेटी के पर निकल रहे हैं जो यूं रिश्ते से इनकार कर रही है। अरे, मुझे भी ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाने का कोई शौक़ नहीं। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मौजूद है। चच्ची जो हमेशा से इस रिश्ते को तोड़ना चाहती थी, खालिद साहब के मुंह से रिश्ता ख़त्म करने की बात सुनकर गुस्सा हो गई। खालिद साहब ने बग़ैर कुछ कहे उमर की शादी की तस्वीरें उसके सामने रख दी जो बदर ने उन्हें आने से पहले दी थी। तस्वीरें देखकर उन सब की ज़बान मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। घर आकर उन्होंने उमैमा को भी उमर की शादी के बारे में बता दिया था। ये सब
اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ بچپن سے ہی جس کے ساتھ کے اس نے خواب دیکھے تھے وہی اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد تمہاری رخصتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی خوشی خوشی اپنے گھر کی ہو جائے۔ ابا، آپ جانتے ہیں نا کہ اس نے کس طرح مجھ سے نکاح کیا ہے؟ وہ انہیں دیکھ کر خفگی سے بولی۔ انہوں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ اسے تو اس کے ہاتھوں اپنے بے وقوف بن جانے پر غصہ چڑھ رہا تھا۔ بیٹا، میں مانتا ہوں کہ اس نے بہت غلط کیا، لیکن تم خود سوچو، اگر عمر سے شادی کے بعد تمہیں پتہ چلتا کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے تو تم کیا کرتی؟ اور ویسے بھی بدر اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، اور اگر کوئی دل سے معافی مانگے تو اسے خلوص دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ وہ اسے سمجھا کر سوچوں میں گم چھوڑ کر کمرے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آج وہ پہلی بار عمر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سمجھتی تھی کہ بدر اس کے باپ کی عمر کا آدمی ہوگا، لیکن اس سے مل کر وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی تھی۔ عمر کے مقابلے میں وہ 1000 درجے بہتر تھا۔ ساری رات اس کے بارے میں سوچنے کے بعد وہ اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر اس کا باپ اس رشتے سے خوش تھا تو اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ شادی سے 1 دن پہلے فاطمہ بھی آ گئی تھی۔ اپنے بھائی کی حرکت کی وجہ سے وہ اس سے کافی شرمندہ تھی۔ چاچو کے گھر سے صرف اسی نے شادی میں شرکت کی تھی۔ چچی نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ شادی نہ ہو۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اسے عمر سے زیادہ اچھا لڑکا مل رہا ہے۔ فاطمہ نے ایک اچھی دوست کا فرض نبھاتے ہوئے اس کے ساتھ رہی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ بدر کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس کا سر اور جھک گیا۔ بدر خاموشی سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی میں تم سے محبت کر بیٹھا۔ لیکن جب مجھے تمہاری منگنی کا پتہ چلا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کر بیٹھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمت کرتے ہوئے اس سے بولا، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ امیمہ اس کے معافی مانگنے پر حیران ہو گئی۔ وہ آج اسے حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میری منہ دکھائی کہاں ہے؟ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی۔ بدر اس کے اس طرح بولنے پر حیران رہ گیا۔ وہ تو سوچ کر آیا تھا کہ امیمہ اس سے سخت ناراض ہوگی، لیکن اس کی سوچ کے برعکس وہ اس سے منہ دکھائی مانگ رہی تھی۔ کیا تم نے مجھے سچ میں معاف کر دیا؟ اسے شاید ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ناراضگی سے اپنا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ بدر تو اس کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتا ہوا بولا، جبکہ امیمہ پرسکون ہو کر اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ ان دونوں کا 3 سال کا بیٹا تھا جو پوری بدر کی کاپی تھا۔ 4 سال پہلے فاطمہ کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ فاطمہ کے علاوہ اس نے آج تک کسی سے بھی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ اس کی خواہش پر ابا اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ پہلے تو وہ یہاں پر رہنے کو راضی نہیں تھے، لیکن پھر بدر کے سمجھانے پر نہ جانے وہ کیسے مان گئے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ بدر کو دیکھ کر اسے سالوں پہلے پڑھا گیا جملہ یاد آتا تھا کہ بے شک اللہ آپ سے بہتر لے کر آپ کو بہترین سے نوازتا ہے، اور واقعی میں اللہ نے بدر غازان کی صورت اسے بہترین سے نوازا تھا۔ اس بات کا وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھیں۔ یقیناً اس نے آپ کے لیے بھی کوئی بہترین رکھا ہوگا جو آپ کو صحیح وقت پر ملے گا۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔